नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। एक साथी का सवाल था कि दुआ मांगते वक़्त हमें कौन से आमाल का अल्लाह को वास्ता देना चाहिए या कौन से ऐसे आमाल हैं जिनका अल्लाह को वास्ता दिया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का और अल्लाह के कुरान का मुताला किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान दुआ मांगे तो अल्लाह तबारिक व तआला की जो सिफ़ात हैं, जो उसके सिफ़ाती नाम हैं, उसका वास्ता अल्लाह को दिया जा सकता है। अपने गुनाहों की मुआफ़ी के हवाले से कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझसे मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यानी अल्लाह को उसकी सिफ्त का वास्ता दिया जा सकता है। माशी लिहाज से तंगी है, अल्लाह तू रज़ाक है, तू मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमा, मेरे रिज़्क़ के अंदर जो है वो फरावानी अता फरमा। उस जो दुआ आप मांग रहे हैं उसकी निस्बत के हवाले से जो अल्लाह की सिफ्त है आप उसका वास्ता उसको दे सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में भी ये बात इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा तुम उससे उन नामों से पुकारो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह से दुआ मांगा करते थे तो कहा करते थे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हर उस नाम के, हर उस पाक नाम के वसीले से दुआ करता हूँ जो तेरा नाम है, जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखा दिया या तूने अपनी किताब यानी कुरान मजीद के अंदर उसको लिखा या तूने अपने पास महफूज रखना मुनासिब समझा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि कुरान पाक को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे और मेरे गमों को दूर करने वाला बना दे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ सिखाई कि सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आप नमाज के अंदर तशहद में सलाम फेरने से पहले दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यानी अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, वो गुनाह जो मैंने अपनी जान पर जुल्म किए हैं। दुआ मांगते वक़्त आखिर में फिर उसी नाम का कि तू गफ़ूर है, रहीम है, तू मुझ पर रहम फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप दुआ मांगें तो वसीले के हवाले से कि अल्लाह को उसके सिफ़ाती नामों का वास्ता दिया जा सकता है। दूसरी बात कि दुआ मांगते वक़्त आप दरूद पाक ज़रूर पढ़ें दुआ के अंदर, कि अगर आप दरूद पाक नहीं पढ़ते तो बग़ैर दरूद पाक पढ़ी हुई दुआ, मांगी हुई दुआ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूलियत के शरफ़ नहीं हासिल होता उसकी, कि दरूद पाक ज़रूरी है। सहाबी रसूल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद ना पढ़ो उस वक़्त तक आपकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, वो ऊपर नहीं जाती। और ये बात उमर की रज़ी अल्लाह तआला की अपनी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अगर हासिल होगा तो वो भी दरूद पाक पढ़ने के तनासुब के ज़रिए के साथ होगा कि कौन शख्स इस दुनिया की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है। लिहाजा जब भी अल्लाह से दुआ मांगें पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करें, किबरियाई बयान करें, वहदानियत बयान करें, उसकी तारीफ़ात करें और उसके बाद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। ये आप पे मुनहसर है कि आप उसको कितना पढ़ते हैं।
صحابی دعا مانگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے میرے صحابی، تو دعا کیسے مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی حاجات اللہ سے مانگ رہا ہوں اور ساتھ آپ پر درود پاک بھی پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنا؟ اس نے کہا کہ میں آدھا حصہ، جتنا وقت دعا کے لیے ہے آدھا حصہ میں اپنے حاجات مانگتا ہوں، آدھا آپ پر درود پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر درود پاک کو تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر 3 حصے آپ پر درود پاک پڑھوں اور 1 حصہ اپنے لیے حاجتیں اللہ سے مانگ لوں، اپنے مسائل کے اوپر اللہ سے دعائیں مانگ لوں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اس کو تو اور بڑھا لے تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 حصوں سے بھی بڑھانا ہے تو کیا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو کچھ بھی اللہ سے نہیں مانگے گا، صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری حاجتیں بھی پوری کر دے گا، تیری مصیبتیں، تیری تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا، اور بنا مانگے سب کچھ تجھے عطا کر دے گا جو تیرے دل میں تھا۔ دعا مانگتے وقت درود پاک کو لازم پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے شرف پر پہنچے گی۔ تیسری بات کہ جو عمل آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے مفادات ذہن میں ہوتے ہیں، یا کوئی دنیاوی طور پر ہماری اپنے بھی ضرورت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کل کی وقت ہمارے اوپر آیا تو یہ بھی کرے گا۔ ان ایسے اعمال کا تو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، اجر اسی عمل کا ہوگا کہ جو عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے۔ تو دعا مانگتے وقت آپ سوچئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نیک کام جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ اس نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ 3 افراد جو تھے وہ سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، پہاڑی رستہ تھا، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ مختصر بات کرتا ہوں، پناہ لی، طوفان بڑا، بارش بڑی، ایک پتھر آ کر اس غار کے منہ کے آگے آ گیا، تینوں اندر قید ہو گئے، تینوں کا اندر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی زندگی میں کوئی کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے تو باری باری ہم اللہ سے اس عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے مال دے رکھا تھا، پیسہ تھا میرے پاس، فلاں عورت جو ہے اس کو میں نے گناہ کی نیت کے ساتھ میں نے اس کو اپنے گھر بلایا، جب میں گناہ کرنے لگا تو اس عورت کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ سے ڈر جا۔ وہ مجبور تھی، اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے، اور میں نے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا اور اسی کی بنا پر میں اس کے ساتھ گناہ کرنے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی کہا کہ اللہ سے ڈر جا، میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اور میں اس گناہ سے بچ گیا۔ اللہ، میں نے وہ اس گناہ کو اس لیے ترک کر دیا کہ میرے دل میں تیرا خوف آ گیا تھا، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر وہاں سے اس گناہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ، یہ عمل، یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا۔ اللہ تو اگر قبول فرماتا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعا اس نے ختم کی تو پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے،
میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرا کر جب میں واپس رات کو لوٹتا تو میں بکریوں کا دودھ دوتا. دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا. جب دودھ بچ جاتا تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا. ایک دن میرے ماں باپ سو گئے تھے. جب میں واپس آیا تو میں بکریوں کا دودھ دونے کے بعد ان کے سرہانے میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ اٹھیں تو میں ان کو دودھ پلاؤں. لیکن میں نے ان کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے. میرے بچے بھوکے ساری رات بھوک کی حالت میں بھوکے سو گئے. لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے دودھ میں نے رکھا. کھڑا رہا. میرے ماں باپ رات کے کسی پہر میں جب اٹھے تو میں نے ان کو دودھ دیا. میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا. اللہ اگر تو قبول فرماتا ہے تو اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعا ختم ہوئی تو پتھر اور سرک گیا. اسی طرح تیسرے شخص نے بھی اللہ کو اپنے کسی عمل کا واسطہ دیا. جب اس کی دعا ختم ہوئی تو پتھر اتنا ہٹ گیا کہ تینوں مسافر جو تھے اس غار سے باہر آ گئے. میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ایسے اعمال جو آپ نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوں اس کا واسطہ دے کر بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کو دعا مانگتے وقت درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں. اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، انشاءاللہ قبول کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے والا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ میرے بھائی، میں اس مصیبت کا شکار ہوں، اس پریشانی کا شکار ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میری مصیبتوں تکلیفوں کو دور فرما دے. ایسے شخص کے پاس جا کر دعا کروانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، عمل سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.